السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ تبوک کے بعد مدینہ میں پیش آنے والے چند اہم واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ تبوک سے مدینہ منورہ واپس پلٹے تو وہاں پر ابھی خوشی کا ماحول تھا۔ مسلمانوں کو اس بات سے بڑی مسرت ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پریشانی کے وقت میں ان کی ایک عظیم مدد فرمائی اور اس طرح سے ایک بڑے جانی اور مالی خسارے سے وہ محفوظ ہو گئے۔ وہیں پر جب یہ واقعہ ختم ہو چکا تھا تو اس کے بعد مدینہ منورہ میں چند مشہور واقعات پیش آتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ تھا عویمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کا۔ جب کوئی شخص اپنے بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ اس کی بیوی نے زنا کیا ہے، بدکاری کا یا زنا کا الزام لگا دے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اس بات پر گواہی پیش کرے۔ اگر وہ گواہی پیش کرتا ہے، جو اس نے الزام لگایا ہے، جو دعویٰ کیا ہے اپنی بیوی کے خلاف، تو اگر وہ ثبوت پیش کرتا ہے، گواہ پیش کرتا ہے، تو اس کی بات صحیح مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ گواہ نہیں پیش کر پاتا، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہے، جو وہ الزام لگا رہا ہے اس الزام پر وہ قائم ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، اگر وہ اس الزام لگانے کے بعد پیچھے ہٹ جائے اور یہ کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو جھوٹ بولنے کی اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں، میں صحیح بول رہا ہوں، بیوی پر لگایا ہوا جو الزام ہے یہ میرا صحیح ہے، میری بیوی نے یہ برا کام کیا ہے، تب ایسی صورت میں عورت سے پوچھا جائے گا کیا یہ جو الزام لگا رہا ہے اس کا الزام صحیح ہے؟ اگر عورت اعتراف کر لیتی ہے کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا ہے، تب ایسی صورت میں شادی شدہ عورت کے زنا کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزا اس عورت کو دی جائے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ قتل کرنا، رجم کر کے قتل کر دینا۔ لیکن اگر عورت یہ کہتی کہ نہیں، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، شوہر اپنے الزام پر قائم ہے اور بیوی اس الزام کو غلط ثابت کرتی ہے، دونوں اپنے اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، تب ایسی صورت میں ان کا مسئلہ حاکم کے پاس لے جایا جائے گا۔ اب ان دونوں سے کہا جائے گا کہ تم میں سے جس سے غلطی ہو رہی ہے وہ اعتراف کر لے۔ شوہر نے الزام لگایا ہے، اگر جھوٹا الزام تھا تو اعتراف کر لے کہ ہاں تم نے جھوٹ بولا تھا،
عورت پر الزام لگا ہوا ہے تو اسے پوچھ لیا جائے کیا یہ الزام صحیح ہے؟ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اعتراف کر لو. لیکن عورت اعتراف نہیں کرتی، وہ انکار کر رہی ہے، اور شوہر الزام لگائے جا رہا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا. تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان لعان کرایا جاتا ہے. لعان لعنت سے ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ الزام لگانے والا یا سامنے والا فریق دونوں اپنے آپ پر لعنت کی بددعا کریں گے جھوٹا ہونے کی شکل میں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. شوہر نے چونکہ بیوی پر الزام لگایا تھا تو شوہر 4 مرتبہ اس بات کی گواہی دے کہ وہ قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچا ہے اپنے الزام میں، اور 5ویں مرتبہ میں یہ کہے کہ اگر وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ میں یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، بیوی پر جھوٹا الزام لگایا ہے. اب یہ شوہر، یہ آدمی اس طرح سے کہہ دے، 4 مرتبہ سچائی کی گواہی دے، 5ویں مرتبہ میں اگر جھوٹ ہو تو لعنت کی بددعا کرے. اب عورت سے کہا جائے گا کہ اسی طرح سے 4 مرتبہ وہ اپنے یعنی شوہر کے جھوٹے ہونے کی قسم کھائے. وہ یہ کہے کہ شوہر جھوٹا ہے، ہم قسم کھا رہے ہیں کہ اس نے مجھ پر جھوٹ الزام لگایا ہے. اور 5ویں مرتبہ میں یہ کہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو اگر شوہر نے سچ بولا ہے تب. یعنی الزام لگانے میں وہ سچا ہے تب ایسی صورت میں اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو. تو اس طرح سے یہ 5ویں مرتبہ میں اپنے اوپر اللہ کے غضب کی بددعا کرتی ہے، اور آدمی 5ویں مرتبہ میں اپنے اوپر اللہ کی لعنت کی بددعا کرتا ہے. اب یہ اس وقت ممکن ہے جب دونوں اپنے اپنے بات پر ڈٹے ہوئے ہوں. شوہر الزام لگائے جا رہا ہے یقین کے ساتھ، اور عورت انکار کیے جا رہی ہے. اگر دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے تو لعان نہیں ہوگا، لعان کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر شوہر پیچھے ہٹ گیا اس کا مطلب اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، اور جو انسان کسی عورت پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اس طرح سے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا ب4 شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، اسے 80 کوڑے مارو. تو معاملہ ختم ہو گیا کہ شوہر جھوٹا تھا، 80 کوڑے اس کو مار دیے گئے، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر شوہر پیچھے نہیں ہٹتا، عورت پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ اس طرح سے کہ وہ کہے کہ ہاں شوہر نے صحیح بولا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، تب ایسی صورت میں اس عورت کو رجم کر دیا جائے گا. کیسے کیا جاتا ہے رجم؟ رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر سے مارنا، کہ بیچ میں اس خاتون کو ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس کمر کے برابر وہ گڑھا ہو،
اور پھر اس کے بعد چاروں طرف سے لوگ اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے ہوں، اس کو ماریں، اتنا ماریں کہ اسی جگہ پر اس کی موت واقع ہو جائے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اس کے بعد وہ زنا کر رہا ہے۔ ایسے ہی اگر مرد ہو تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ شادی شدہ مرد ہو، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموا البتۃ نکالا من اللہ۔ قرآن مجید میں یہ آیت پہلے ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، لیکن اس کا جو حکم ہے، اس آیت کا جو مطلب تھا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں اگر یہ زنا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ رجم والا جو طریقہ ہے یہ مفقود ہوتا چلا گیا، لیکن رجم کا جو مقصد تھا وہ تھا قتل کر دینا، یعنی پتھروں سے اتنا مارنا کہ اس کا قتل ہو جائے۔ تو بعد میں بہت سے مسلم حکومتوں میں، مسلم ملکوں میں زانیوں کو جو سزا دی جاتی ہے تو بجائے پتھروں سے رجم کرنے کے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب قتل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلاد آتا ہے، مجرم کو ایک جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے، چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے جرم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں جرم کیا ہے، اور جلاد اپنی تلوار سے سیدھے اس کی گردن الگ کر دیتا ہے۔ بظاہر لوگوں کو یہ سزا عجیب نظر آتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے اس میں تشدد ہے، بڑی سختی ہے اس کے اندر، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ سخت سزائیں دوسری قوموں کے پاس ہیں، اور خاص طور پر جب مسلمان کہیں ان کی جیلوں میں ہوں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، وہ تو آدمی سنے تو آدمی کی روح کانپ جائے۔ جیسے گوانٹانامو بے جیل، اسی طرح سے عراق کی جو جیل ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، ان جیلوں کے جو واقعات بعد میں کچھ وہاں کے فوجیوں کی زبانی باہر آ گئے تھے، ان پر مقدمے چلائے گئے، تو زندہ انسان کو ننگا کر کے باقاعدہ اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جاتے تھے کہ وہ کتے اسے نوچ رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، ادھر سے یہ کھینچ رہا ہے، ادھر سے وہ کھینچ رہا ہے، کئی دن تک کہ ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایک ہی ہیئت میں، ایک ہی حالت میں آدمی کو 2 دن 3 دن تک بٹھا دیا جاتا تھا، یا تو وہ بیٹھا ہوا ہے، یا تو ایک ہی حالت میں لیٹا ہوا ہے، ایک ہی حالت میں الٹا لٹکا ہوا ہے، ایک ہی حالت، وہ حالت تبدیلی نہیں کرنا ہے اس کی۔ گرم پانی میں اس کو جانور کی طرح پکڑ کر اس کو ڈبایا جاتا ہے، جیسے کپڑے نچوڑے جاتے ہیں، باقاعدہ گرم پانی کے حوض میں آدمی کو ایسے اوپر نیچے کیا جاتا، کافی دیر تک اندر رکھا جاتا، پھر نکالا جاتا، جب مرنے سے قریب لگتا تو اٹھا دیا جاتا، پھر اندر ڈال دیا جاتا۔ اس طرح سے وہ قومیں انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرتی ہیں جو یہ سزا دیکھ کر کہتی کہ اسلام میں بڑی سخت سزائیں ہیں، جبکہ اس کا تعلق تو یہ جو حالتیں تھیں، یہ جو نظارے نظر آئے، یہ تو کسی بھی مذہب میں اس طرح کی سزائیں نہیں ہیں، لیکن اسلام کو غلط کہنے والی تشدد پرست یا سخت مذہب بتانے والی قوم، ان کے پاس اتنی زیادہ حیوانیت ہے۔ اور یہ اسلام میں جو سزا ہے، زنا کرنے والے کو قتل کر دینا، بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں اس میں تشدد ہے، سختی نظر آتی ہے،
تو ایسی صورت میں جن کے ساتھ زنا ہوا ہے یا وہ ماں باپ جن کی بیٹی کے ساتھ زنا ہوا، وہ بھائی بہن جن کی بہن کے ساتھ زنا ہوا ہے، وہ گھر کے لوگوں سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کے گھر کے فرد کے ساتھ یہ بری حرکت کی گئی ہے، بتائیے آپ کیا چاہتے ہو؟ ان سے پوچھا جائے۔ وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہودی گھرانہ ہو سکتا ہے، یہودی گھرانے کی بیٹی سے کسی نے زنا کر لیا، اب اس یہودی باپ، ماں، بھائی، بہن، چچا، ماموں، نانا، ان تمام یہودی گھرانے کے یہودیوں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کی اپنی بیٹی جو یہودی ہے اس کے ساتھ ایک یہودی مرد نے زنا کیا ہے، بتائیے آپ کیا سزا چاہتے ہو اس کے لیے؟ وہ کہے گا قتل۔ وہ یہ نہیں کہے گا چلیے 1000 روپے لے لیجئے ان سے چھوڑ دیجئے ان کو۔ وہ یہ نہیں کہے گا مہینہ بھر جیل میں رکھیے پھر نکال دیجئے۔ باپ کہے گا قتل، میں قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ نانا بھی کہے گا مجھے موقع دو، میں خود قتل کر دیتا ہوں۔ ہر انسان وہی چاہے گا۔ وہ یہودی ہوتے ہوئے بھی ان کو قتل، مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی اگر کرسچن سے پوچھا جائے وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ یہی اگر ہندوؤں سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں اس طرح سے حادثہ ہوا، بتائیے اس زانی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ یہ دنیا کو سبق دینے والے سارے لوگ ایک زبان کہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پھانسی دی جائے، قتل کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے یہ سزا۔ جب اسلامی قوانین میں یہ سزا کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن جب عام حالات میں انہی سے پوچھا جائے کہ یہ سزا کیا ہونی چاہیے تو سب ایک آواز میں کہتے ہیں قتل، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہیں گے کہ اسے قتل کرو، اس کے ماں باپ کو بھی قتل کر دو، یہ تک کہہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قتل جو ہے نا، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے قتل کے بدلے میں، اسی طرح سے زانی کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کا قتل کر دینا، مجرمین کو قتل کر دینا، یہ حقیقت میں معاشرے کو پرامن بنانا ہے، معاشرے کو جرائم سے روکنا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، سعودی عرب میں ایک خاتون کو قتل کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے کسی بچے کا قتل کر دیا تھا۔ عدالت نے اس کو قاتل مانا اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا گیا۔ وہ جو منظر نظر آ رہا تھا، جس طرح سے پولیس کھڑی ہے اور اس کے گھر کے افراد اور دیگر رشتہ دار، گاؤں کے لوگ، مسلمان چاروں طرف سے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس خاتون کو اٹھا کر گاڑی سے باہر لایا جا رہا ہے اور پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ پھر وہ جلاد آتا ہے اور پھر تلوار سے اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کی گردن الگ کر دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ سوچتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی کسی مجرم کو اس طرح سے سزا دیں تو یہ سزا جیل کے اندر نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ جیل میں ایک کمرہ بنا دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا، ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے لائیں، لوگوں کے سامنے لا کر یہاں اس کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ منظر دیکھنے کے بعد ہر چھوٹے بڑے کے دل میں کچھ الگ سے کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ ایک مقتول کو، ایک سزا یافتہ شخص کو دیکھنے والے اگر 200 افراد ہیں، اس کا مطلب ایک کو سزا ملی اور 200 افراد سدھر گئے۔ اس طرح سے معاشرہ اچھا ہوتا ہے،
لیکن جہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل کرنا درندگی ہے اور سختی ہے، تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قاتل کو بچانا چاہتے ہیں، ایک زانی کو بچانا چاہتے ہیں، کئی قتل ہو رہے ہیں، کئی زنا ہو رہے ہیں بچانے کے چکر میں، اور اس کی وجہ سے کئی بڑے حادثے پیش آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے جو سزا متعین کی ہے اسی سزا میں امن ہے، اسی سزا میں حفاظت ہے، اس کے علاوہ دوسری سزاؤں کے اندر نہ امن ہے نہ حفاظت ہے جان کی، مال کی اور عزت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر العجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کروایا تھا۔ عورت اگر اعتراف نہ کرے تو اسے کہا جائے گا پھر آپ قسم کھاؤ۔ اس نے بھی قسم کھا لیا، مطلب وہ مرد اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے، عورت بھی اپنی جگہ پر ڈٹی ہوئی ہے۔ اب درمیان میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ لعان تو ہو گیا۔ اس لعان کے بعد دونوں میاں بیوی کو زندگی بھر کے لیے الگ کر دیا جائے گا۔ اب ان کا نکاح ہمیشہ کے لیے ختم، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو وہ اس کے ساتھ کیوں رہے؟ یہ جانتی ہے کہ اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو ایسے شوہر کے ساتھ یہ زندگی کیوں گزارے جو زنا کا الزام لگا رہا ہے؟ اب دونوں کے دلوں میں اگر دونوں ساتھ میں رہ گئے تو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرتیں ہوگی۔ تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ لعان کے بعد دونوں کی زندگی کو الگ کر دیا جائے، جدائی پیدا کر دی جائے۔ اب وہ اپنی جگہ کہیں اور رہ جائے یا اپنی جگہ کہیں اور رہے، کسی اور سے نکاح کر لے، لیکن اب یہ دونوں نکاح آپس میں نہیں کر سکتے۔ تو لعان کا ایک واقعہ جو جنگ تبوک کے بعد پیش آیا تھا، وہ اس کی تفصیل اس طرح سے تھی۔ اور بھی کئی واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو کچھ اہم واقعات پیش آئے تھے، انشاءاللہ اس کو ترتیب کے ساتھ ہم بیان کریں گے تاکہ وہ مسائل بھی ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔